بالخصوص آج کے سارے پروگرام کے لیے خدا تیری کثرت کی برکت کو مانگتا ہوں۔ اس پورے پنڈال میں جو خدا ایک مذہبہ و ایک ڈریا ایک ہی چھت کے نیچے اس جگہ جو موجود ہیں، خاص طور پر خدا مسجد مہمانوں کے لیے جو دور دراز سے جگہ بہ جگہ سے شہر بہ شہر سے خدا آئے، ہم نہیں جانتے، لیکن تیری آواز کو ہم ویلکم کرتے ہیں، تیرے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ خدا ان کے مقصدوں کو پورا کرنا، اپنے نانا جی کے لیے بھی ایم ظہیر کے لیے، خدا ان کی خدمت کے لیے جو پوری زندگی میں خدا ابھی تک تیرے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، اے خدا نے صحت تندرستی دینا، اس مقصد میں کامیاب کرنا، اور بالخصوص خدا اس پورے گاؤں اجنیا والے میں ایک ایک روح، ایک ایک زندگی، ایک ایک فیملی کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑے تک خدا تیری کثرت کو برکت ملے، تیری کثرت کی برکت مانگتا ہوں۔ خدا ان کے دلوں کو کھول تاکہ خدا ان کی سوچ خیال تبدیل ہو جائے۔ اے خدا تیرے نام کی جے جےکار ہو، یہ گھر تیرا ہے، یہ لوگ تیرا، سب کچھ تیرا ہے، یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے رحم و کرم کے وسیلے سے۔ اگر کسی کے پاس خدا کا کلام موجود ہے تو وہ ضرور پڑھیں۔ ہماری جو گواہی ہے جس نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے، مسیح خاندان میں پیدا کیا ہے، جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، وہ خدا کا زندہ کلام، وہ خدا یسوع مسیح کا نام ہے، جسے ہم کہتے ہیں وہ خدا باپ کا بیٹا ہے، اور اس نے ہمارے لیے زمین پر آ کر دکھ اٹھایا ہے، مصلوب ہوا، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں، وہ اس زندہ کلام میں درج۔ میں نے ان سے شیئر کیا کہ ہماری جو گواہی ہے وہ خدا کا پاک کلام، جب آپ کے ہاتھ میں خدا کا پاک کلام ہوگا، بائبل ہوگی، تو جو راستہ میں دیکھنے والے ہیں وہ یہ جانیں گے کہ یہ مسیح یسوع کا ماننے والا ہے، یہ مسیحی ہے جو خدا باپ کے بیٹے کو مانتے ہیں۔ یہ تھی وہ گواہی جو ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے جب بھی آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے جاتے ہیں، کسی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو کچھ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ جو سب سے بڑی گواہی آپ کے اندر ہے، یہ اس نیوندرے وہی کھاتے سے زیادہ قیمتی۔ ہمارے ہاں جب کہیں پر کسی شادی بیاہ کو اٹینڈ کیا جاتا ہے تو نیوندرا جو ڈالا جاتا ہے نا، اگر 10 سال بعد بھی آپ کوئی فنکشن کر رہے ہیں اور جس کی طرف آپ نے نیوندرا ڈالا ہے، آپ اسے بتا سکیں گے کہ آپ کے پاس کون کھڑا تھا اور آپ نے کتنے ڈالے تھے۔ تو آئیں خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی ہم 23 آیت پر غور کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر باعث سے برکت ہو۔ سب بولے آمین۔ یہاں پر جو لفظ ہے، خداوند یسوع مسیح جو کام کر رہے تھے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم 5 لفظوں کو ملا کر بنتا ہے۔ الف بے کے جب اس کا توڑ کیا جاتا ہے تو تے آتا ہے، تے کے بعد عین آتا ہے، عین کے بعد لام آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ آتا ہے اور پھر میم آتا ہے۔ یہ 5 لفظوں کا مجموعہ ہے، اور جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے تے۔ تے سے خداوند کے پاک کلام میں پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ بار بار خدا اپنی قوم کو نبیوں کے ذریعے سے کہتا ہے کہ اپنی اولاد کی اس راہ پر تربیت کرو جس پر انہیں جانا۔ پہلا لفظ جو تے ہے وہ تربیت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ہمیں تربیت کرنی ہے۔ تربیت کیا کرنی ہے؟ ہمیں اپنی اولاد کو جو خدا باپ نے حکم دیے ہیں ان سے انہیں آگاہ کرنا ہے۔ خدا باپ کی جو شریعت ہے جو ہمیں گناہ کی پہچان کراتی ہے کہ یہ کام کرنے سے ہماری زندگی میں گناہ آ جائے گا، اس سے انہیں آگاہ کرنا۔ آج ہم اپنے بچوں کی بہت کم تربیت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں
تو وہ اپنے مولویوں کو، قاری صاحبان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اور ہمارے پاس خدا کے خادمین جیسے بزرگ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی ان سے ملتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ انہیں فری میں تعلیم دے رہے ہیں۔ اس اسکول کے علاوہ وہ بائبل کی تعلیم کو فری ان میں پہنچا رہے ہیں اور مسیحی کی گواہی دے رہے ہیں کہ مسیح کون ہے، ہمیں کس کی راہ پر چلنا ہے۔ یہ وہ تربیت فری میں دے رہے ہیں۔ ہم چاہے ہمارے بچوں کو چرچز میں خدا کا کلام فری ملتا ہے، ہفتے میں ایک دن جانا ہے، اس میں بھی ہم اپنے بچوں کے نخرے دیکھتے ہیں، ہم انہیں خدا کے گھر میں نہیں لے کے جاتے، کہیں وہ تربیت پذیر نہ ہو۔ لاسٹ ٹائم نیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک بیٹی تھی، کوئی لیاقت کیسر ہے ان کے مولانا صاحب ہیں، وہ کوئی قاری صاحب ہیں، ان کا ایک شو چلتا ہے، اس میں ایک کرسچن بیٹی آگے گئی، اس نے کہا جی آپ کرسچن ہیں؟ اس بندے نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا جی میں کرسچن ہوں۔ اس نے کہا جی کتنا پڑھے ہیں؟ اس نے کہا جی میں BA تک کی تعلیم ہے۔ BA کی تعلیم کم نہیں ہے، دنیاوی تعلیم۔ اس نے کہا جی آپ پطرس کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا جی کون سا پطرس؟ اس نے کہا جی میں پیٹر رسول کی بات کر رہا ہوں، پطرس رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی نہیں میں نہیں جانتا۔ اور پطرس رسول وہ ہے جس کے بارے میں خداوند کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تجھ پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ پطرس رسول وہ ہے جس کے واقعات ہم بار بار چاروں اناجیل میں پڑھتے ہیں، جس نے پانی پر چلنے کی کوشش کی، جس نے اس سپاہی کا کان اڑا دیا، اور جس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس بیٹی کو پطرس رسول کا پتہ نہیں۔ اس نے کہا جی آپ کون سی مشن سے بلونگ کرتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں پینتیکاسٹل چرچ میں جاتی ہوں۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، پینتیکاسٹل والے تو تعلیم ہی بڑی خاص دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی نہیں میں تو کیتھولک چرچ میں جاتی ہوں۔ اس نے کہا جی کیتھولک کے تو چرچ بنے ہوئے ہیں پیٹر کے نام سے، پطرس رسول کے نام کے ان کے چرچ بنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جی میں تو بس عید کے عید ہی چرچ جاتا ہوں۔ اور جس سے چرچ نہیں جانا وہ کیسے خدا کے کلام سے ان احکام سے تربیت پذیر ہوگا جو خدا نے ہمیں دی ہیں؟ تو کتنی دکھ کی بات ہے کہ اس بچی نے جب یہ کہا کہ جی میں تو چرچ میں کبھی کبھی جاتا ہوں۔ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو ان سوالوں کا جواب دینا ضرور آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر ہمارے بڑوں نے ہمیں نہ سکھایا ہوتا تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم، یہ تربیت دے سکتے تھے؟ پھر تو ہمارا مذہب وہیں پر ختم ہو جانا چاہیے، یہ دین مسیحیت وہیں پر اینڈ ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے عین علم۔ علم دنیاوی علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں تربیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کو بھی اپنے اندر لینا بہت ضروری۔ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے ہماری، ہمیں دنیا کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب دنیا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس علم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ خدا کی قدرت کا بہت زیادہ خلاصہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ پریشان ہیں کہ پتھروں کے اندر کیسے ایک کیڑے کو خوراک مہیا ہو جاتی ہے، اور کیسے انسان کی ابتدا ہوئی ہے، کیسے ان درختوں کی ابتدا ہوئی ہے، کیسے یہ زمین وجود میں آئی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی قدرت یہاں پر موجود ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو سائنس کی سوچ سے باہر ہیں، یہ وہ علم ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے لام، اور لام ایسا لمحہ، ایسا وہ وقت جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتا کہ کس وقت میری یہ آنکھیں بند ہو جائیں، کس لمحے میں اس جہان فانی سے کوچ کر جاؤں گا اور آسمانی باپ کی طرف چلا جاؤں۔ اور میں اپنے بزرگ، جب مجھے سسٹر جی نے بتایا کہ ان کی یہ ساری ڈونیشن ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے انہوں نے وقف کیا ہے، اپنی اولاد کو انہوں نے نہیں دی بلکہ خدا کے کلام کے لیے، اس کے کلام کی منادی کے لیے یہ جگہ دے دی، تاکہ پشت در پشت جو ہے وہ خدا کا کلام سب کے ساتھ شیئر ہوتا جائے۔ تو ان کی اتنی بڑی قربانی کے لیے زوردار تھا۔ یہ وہ لمحات ہیں جو ہماری زندگی میں
ہونے چاہیے. ہمیں اپنے دن گننا ضروری ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گھاس صبح کو لہلہاتی اور شام کو سوکھ جاتی. ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہمارے لمحات کتنی دیر یہاں پر ہیں ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں خدا کی اس تربیت کو اور اس علم کو اپنے اندر لینا ضروری. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ یہ ہے, اور ہمیں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ جو میم سے محبت بنتا ہے وہ خدا باپ کی جو محبت اس نے ہم سے کی ہے, جو اس نے اپنے پیارے بیٹے کو ہمارے لیے زمین پر بھیجا ہے, وہ محبت لازوال, اس پر زوال نہیں. جو اس کے پیارے بیٹے کو قبول کر لیتا ہے, اس محبت پر یقین کر لیتا ہے کہ خدا باپ نے ہم سے محبت کی ہے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے زمین پر بھیجا ہے, اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا ہے, مصلوب ہوا ہے اور مرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ اے خداوند, اے میرے باپ, ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. ہمیں اس کی تربیت کو اپنے اندر لینا ضروری. اس دنیاوی تعلیم سے, علم سے آگاہ ہونا ہمیں ضروری ہے. ہمیں اپنے لمحات کو یاد رکھنا ضروری ہے اور یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کریں گے تو کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی ایسا شہر ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا ہے, دیکھو میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. یہ خدا باپ کی محبت ہے. خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث ہے.